बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी खबर के साथ मैं हूं सदफ मलिक और मेरे साथ हैं अमजद बड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत को दिए जाने वाले एजेंडे पर अमल दरामद की पेशरफ्त तसल्ली बख्श नहीं है और इनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो हुकूमत कम वक्त में कर सकती है, अगरचे मुज़ाकरात का अमल जारी है। नाज़रीन, यहाँ पर पहले देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट और उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंडली अपोजिशन का ताना सुनने के बावजूद मुस्लिम लीग नून हर मोड़ पर हुकूमत को अपना कंधा फराहम करती रही है, लेकिन अब इसने जारहाना रवैया अपनाकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को 10 नुकाती एजेंडा देकर आजमाइश में डालने के साथ ये भी कहना शुरू कर दिया है कि पीपल्स पार्टी हमारे पेश करदा एजेंडे पर अमल दरामद करने में मुखलिस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में एक बार फिर ये वाजे कर दिया है कि अगर हुकूमत की नीयत ठीक है तो वो इनकी तरफ से हुकूमत को दिए जाने वाले एजेंडे पर अमल दरामद करे, क्योंकि इनका एजेंडा मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह का जामिन है। आप 10 नुकात पूरे पूरे पढ़ ले, मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, मेरी पार्टी का कोई जाती एजेंडा नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि इस एजेंडे पर आप आए, आप इस एजेंडे पर अपना वक्त पूरा करें तो हमें और कौम को खुशी होगी। अपना टेन्योर अगर आपका इस एजेंडे पे पूरा होता है तो भाई 100 दफ़ा हो, और अगर आप अपना जो है वो इस एजेंडे पे काम करते हैं, कामयाबी से करते हैं, तो अगले इलेक्शन में अगर आप इलेक्शन जीतते हैं और यही एजेंडा आपका मैनिफेस्टो दोबारा बनता है, हमें खुशी है बतौर पाकिस्तानी। नवाज शरीफ ने कहा कि हमें हुकूमत का साथ देने का ताना न दिया जाए, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, बल्कि हम तो अपोजिशन में हैं, और हुकूमत का साथ देने वाले तो वो हैं जिन्होंने आमरों की तरमीम पर मोहर लगाई और आज वो इनकलाब की बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने यह भी वाजे कर दिया कि मुझे वजीर आजम बनाने की सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मिशन होना चाहिए कि मुल्क तरक्की की राह पर किस तरह गामजन होगा। मुस्लिम लीग नून के सख्त मौक़िफ़ की तस्वीर नवाज शरीफ ने यह कहकर भी दोहरा दी कि कारकुन कमर कस लें और बाहर निकलें। वो इनके साथ बाहर निकलेंगे जिस तरह वो अदलिया की बहाली के लिए निकले थे। जी डाई साहब जी, मुज़ाकरात का अमल जारी है। आज तीसरा इजलास हुआ है और नवाज परसों शरीफ तीसरा साहब इजलास हुआ था। जी परसों नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने फिर एक दफ़ा हुकूमत को वार्निंग दे दी है। देखिए, वो तो बड़ी वाज़ेह हमारी रिपोर्ट से भी कि उन्होंने टफ टाइम देने का फैसला किया है। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो एक और बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से, चूँकि कल के लाहौर में जो मसला हुआ, एक अमेरिकन ने 2 पाकिस्तानीज़ को फायरिंग करके मार दिया और फिर उसके बाद एक्सीडेंट में उसी का एक साथी आया तो उसकी गाड़ी की टक्कर से एक और पाकिस्तानी जो है वो मारा गया, यानी 3 वहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं, और उसके बाद 5 लोग जो थे उसकी गाड़ी के नीचे आके कुचले गए, जो उसकी सपोर्ट को आया हुआ था, वो फिर वहाँ से भाग गया और ये भी भागा, लेकिन इसको उन्होंने अल्टीमेटली पुलिस ने पकड़ लिया और अब आज उसका रिमांड जो वो उस पर 6 दिन का रिमांड उसको कोर्ट ने दे दिया। भाई साहब ये भी भाग जाता अगर कल सड़क पर ना चला गया होता तो। देखिए, इस पे जो सड़क पे तो ज़ाहिर था तभी वाक़या हुआ है, लेकिन ये मसला ये है कि इस पे जो बात मैं करना चाहता हूँ, जो थोड़ी सी कंसर्न की चीज़ें हैं कि वाक़या तो हो गया, इसमें 3 चीज़ें हैं जो क्वेश्चन हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। एक तो ये है कि इसकी अपनी जो एक्चुअल जेन्युइन शनाख्त है वो क्या है, उस पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं और कोई तसल्ली बख्श जवाब किसी तरफ से भी नहीं आ रहा, ना तो अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से आ रहा है, ना ही हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। 2009 में फ़र्स्ट टाइम ये बंदा पाकिस्तान में इसने ट्रैवल किया, उसके बाद आता जाता रहा, ये सिलसिला उसका चलता रहा, अब भी वो आजकल इधर था, तो वो क्या उसकी अपनी वो है कौन, शनाख्त क्या है उसकी, और किस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। फिर इसका एक और चीज़ जो दूसरी इसके बारे में ये थी कि अगर वो अमेरिकन एम्बेसी का मुलाजिम है, वहाँ पे वो काम करता है जैसा कि ये कहा गया, तो उसका क्या ओहदा है, उसको कल टेक्निकल एडवाइज़र कहा गया, फिर उसके बारे में और बातें भी आ रही हैं। अब ये फिर एक कन्फ्यूजन इस पर क्रिएट हो रही है कि वो वहाँ पे किस जॉब पे था। एक तीसरी चीज़ जो सदफ इसमें कन्फ्यूजन जिस पे है वो ये है कि आया इसको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है, चूँकि वो एम्बेसी के जो स्टाफ है उसकी और होती है, जो कौंसलेट का स्टाफ है उसकी और होती है, और जो लोग मुख्तलिफ ऐसी अगर ड्यूटीज़ पे हों तो वो तो है खुद ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्होंने तो वो कोई भी अगर अमेरिकन एम्बेसी उसको ओन करती है कि ये हमारा मुलाजिम है, या कौंसलेट ओन करता है कि ये हमारा मुलाजिम है, यहाँ पे जॉब करता है, तो उसकी असाइनमेंट क्या है और उसका लेवल क्या है, और फिर उसके बाद उसको इस्तिस्ना हासिल है नहीं है, उसकी इस्तिस्ना का लेवल क्या है।
تو ان چیزوں کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ ایک تو وہ دور ہونی چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ کو بھی اس پہ یہ کنفیوژن دور کرنی چاہیے، اور امریکن گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے۔ ادروائز تو امریکن گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستانی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں گے، لیکن اس کوآپریشن میں یہ ضرور پہلی چیزیں جو لوگ جس پہ بے چین ہیں وہ چیزیں سیٹسفائی کیا جانا چاہیے لوگوں کو۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک اور جو اس پہ بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہوئی کہ کل ہمارے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی آج کہا، لا منسٹر نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی یہ بات کی، لوگوں کو اشور کیا کہ جو اس میں جو یعنی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق ٹرائل ہوگا، اور اس میں بلا امتیاز ہوگا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، اور قانون پوری طرح وہ یعنی ایشورنس وہ یہ دیتے رہے۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جب وہ پیشی پہ کورٹ میں اس کی پیشی کے موقع پہ ایک بڑی صدف حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں پہ پنجاب کے جو ایک ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل انہوں نے اس کا دفاع کیا، اللیجڈلی جو ہمیں ہمارے کورٹ رپورٹر نے بتایا کہ وہاں پہ جو ایک ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اس کا دفاع کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کے کیسز ہیں اس میں بنیادی طور پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ کو ظاہر گورنمنٹ ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا، تو اس کا کام جو ہے وہ کورٹ کی مدد کرنا ہوتا ہے، جو اس کا کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو لا آفیسر وہاں پہ آتا ہے تو اس کی، اور وہ مدعی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جرم ہوا ہے، جرم کی نوعیت میں ملزم کو تو وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، اور ملزم بھی ایک طرح سے کہہ لیں موقع سے پکڑا گیا ہے، تو وہ تو کلیئر ہے کہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی کی فائرنگ سے ہوا ہے، آگے پیچھے اس کے موٹیو کیا تھا، وجہ کیا تھی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ تھی، یہ تو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی، نہیں آنی چاہیے، اب 6 دن کا اگر ریمانڈ ہے تو اس میں چیزیں آئیں گی۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی لا جو ہے وہ 3 پاکستانی شہری وہ ہوئے ہیں، اس واقعے میں اپنی جانوں سے ہاتھ انہوں نے دھویا ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر ایک بندہ موقع سے پکڑا جاتا ہے اس پہ کیا دفعات لگائی گئی ہیں، اس میں اس کے پاس جو ویپنز تھے وہ دہشت گردی کی جو ایک ہوتا ہے نا ویپن جس کے پاس ہوتا ہے اللیگل، سیدھی ہماری جو پولیس ہے وہ اس پہ دہشت گردی ایکٹ لگا دیتی، کیا اس پہ وہ لگایا گیا ہے؟ وہ بھی نہیں لگایا گیا۔ اور اس کے بعد عام جو دفعات ہیں ان پہ اس پہ اگر کیس رجسٹر ہوا ہے تو ہمارے اپنی جو گورنمنٹ کے لا آفیسرز ہیں وہ کورٹ کی معاونت کی بجائے اگر ملزم کو ڈیفینڈ کرنے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ گورنمنٹ کے کس ایٹیچیوڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے اگر کوئی وہ ہمارے آقا ہیں، وہ انہوں نے ہمیں ڈالر بھی دینے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں اور بہت کچھ بھی دینا ہوتا ہے، انہوں نے ہماری گورنمنٹس کو شورٹی بھی دینی ہوتی ہے سروائیو کرنے کی، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہاں سارا کچھ وہ ٹھیک ہے سارا کچھ باوجود، لیکن کچھ ہماری اپنی کوئی قانون، کوئی غیرت، وہ چیزیں بھی تو ہیں نا۔ تو اگر پاکستان ایک آپ کہہ لیں کہ مقتدر اعلیٰ ہے، اسٹیٹ ہے، تو اس میں تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے جب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عافیہ صدیقی جیسے کیسز ہیں، اور یہ امریکہ اگر وہ اپنی مرضی کا ٹرائل کرتا ہے تو اس کا حق ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر ایک جرم ہوتا ہے تو یہ ہمارا حق ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ تو یہ اس میں جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ انشور ہونی چاہیے، جو اصل ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر ڈاؤٹس آئیں گے تو رولرز ان کی کریڈیبلٹی بھی ڈاؤٹ فل ہوگی، اور لوگ جو ڈی مورلائز ہو گئے، قوم آلریڈی بڑی پسی ہوئی ہے، بڑی پریشان ہے، تو وہ بھی اس کو بھی بالکل پہلے ہی ان کو بڑا شدت سے احساس ہے کہ وہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہے، اور جو رولرز ہیں وہ چونکہ ہمیشہ سے صدیوں سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، جو وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ سکھوں کی ہو، کالونیل دور کی ہو، یا اس سے پہلے مغلوں کی ہو، یا آج جو ہے وہ اس دور کی ہو، تو ہمیشہ ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنل اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ڈفرنس ہے ہمارے رولرز میں اور عام آدمی میں، لیکن یہ ہے کہ کہیں پہ تو اس کو اتنا obvious نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی صاحب ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آج یہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے کہ میاں صاحب کو جو فکر پڑی ہوئی ہے کہ پیش رفت ابھی تک نہیں ہو پا رہی اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ اس پہ کچھ چیزیں، ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیش رفت کو ہم جج کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کیا یارڈ سٹک ہے جس پہ ہم پیش رفت کو جج کریں، جس پہ ہم یہ فیصلہ دے سکیں، میں یا صدف یا ہمارے ناظرین یہ فیصلہ کریں کہ آیا پیش رفت جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کی پیس جو ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک فکسڈ پوزیشن ہے 45 ڈیز، کہ اس میں یہ ہونا چاہیے،
اس میں کیا ہونا چاہیے اس کا فیصلہ بھی کس نے کرنا ہے. جس نے وہ 10 نکات دیے ہیں، 12 سے 10 ہوئے، پھر سنا کہ 8 ہو گئے ہیں، لیکن چلیں جتنے بھی ہیں وہ شرک بھی ہوتے جا رہے ہیں نا. یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کم ہوتے ہوتے اب پتہ نہیں. لیکن آج جو ٹائم ہے کے جو انہوں نے دیا نا اس کے حوالے سے، اس ٹائم فریم کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے نکات اس ٹائم میں پورے ہو جائیں گے، اتنے وہ ایٹ لیسٹ شاید آخر پہ جا کے ہوتے نظر آ جائیں. دیکھیں اس میں جو ایک بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ 45 ڈیز، لیکن یہ کہیں بھی مسلم لیگ کا کل مشاورتی اجلاس ہوا اسلام آباد میں، آج میاں نواز شریف نے لاہور میں ایک بک لانچنگ تھی، اس کے موقع پہ خطاب کرتے ہوئے ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کر دیا. لیکن ان میں ابھی تک وہ جو 10 نکات ہیں میرے پاس یہاں پڑے ہوئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ یا فوری طور پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. میں تو چاہوں گا فوراً ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے 10 نکات ہیں. تو ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، یا واقعی جو ہے اس میں سیریسنس کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ زیادہ پریس کرنے کی، اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں ڈسکس کریں گے ہم بریک کے بعد. بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.